خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ اذان فجر کے ساتھ ہی یوں لگا جیسے سری نگر شہر میں میلہ لگنے والا ہو۔ سینکڑوں افراد نئے کپڑے پہنے اور عطر لگائے کچھ اس طرح گھروں سے نکلنے لگے جیسے نماز عید کے لیے عیدگاہ جانے کا قصد ہے۔ وہ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ خوشی ان کے چہروں سے عیاں اور چال ڈھال سے واضح تھی۔ ان کے سینے تنے ہوئے تھے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے ڈنڈے پر لپٹا ہوا سبز ہلالی پرچم تھا۔ سری نگر کے لال چوک کی رونق تو دیدنی تھی۔ نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ ہی دور دور تک پاکستانی پرچم لہرائے جانے لگے تھے، گھروں، عمارتوں، ہوٹلوں کی چھتوں اور بجلی کے کھمبوں پر۔ لال چوک کے قریب امیر القدل میں زوردار ریکارڈنگ بھی شروع ہو چکی تھی، جس کی آواز نمائش گراؤنڈ تک سنی جا رہی تھی۔ یہی وہ ترانہ تھا جس کی دھن پر اسٹیڈیم میں مارچ پاسٹ ہونا تھا۔ زرق بر کپڑوں میں ملبوس بچے آج بالکل اسی طرح اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے گھروں سے نکل رہے تھے جیسے عید کا دن ہو۔ لال منڈی پارک پر ایک بہت بڑا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا تو فضا تڑا تڑ کی زبردست آوازوں سے گونج اٹھی۔ ایک مجاہد جس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا، میوزیم کی چھت پر کھڑا ہوائی فائرنگ کر کے پرچم آزادی کو سلامی دے رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی پولیس اور ریزرو فورس کی وہ 4 گاڑیاں جو لال منڈی، حضوری باغ، ٹیگور ہال اور لال چوک کی ناکہ بندی میں مصروف تھیں، بہت تیزی سے پلٹ کر امر سنگھ کالج کے پیچھے مہجور پل کی طرف دوڑ گئی۔ وہیں باقی فورس بھی موجود تھی اور اس فورس کے پاس ڈی آئی جی اشوک پانڈے کو وائرلیس پر بہت خوفناک خبریں مل رہی تھی۔ ہر طرف جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں سر، صورتحال بہت خراب ہے، لوگ بہت غضبناک موڈ میں ہیں، اگر ہم نے ذرا سی بھی چھیڑخانی کی تو بہت زبردست تزازم ہو جائے گا سر، اوور۔ یہ آواز انسپیکٹر زین الدین کی تھی جو چنار باغ کے قریب اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے جھنڈے کہاں سے آ گئے آخر؟ کوئی سمجھاؤ تو، اشوک پانڈے نے پیر پٹک کر پوچھا۔ پتہ نہیں سرکار، پر ہر طرف پاکستانی جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں، پاکستانی ترانے بھی بجائے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ریکارڈنگ کی آوازیں ڈل گیٹ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ وہاں انسپیکٹر شیام موجود ہے۔ اس کی رائے بھی یہی ہے کہ فی الوقت ہم ہاتھ روکے رکھیں۔ سینکڑوں ہزاروں افراد پر ایک گولی بھی چل گئی تو حکومت کی مان مریادہ خاک میں مل جائے گی، اوور۔ پاکستانی جھنڈے لگانے والے مسلح تو نہیں؟ اشوک پانڈے نے پوچھا۔ وہ پان اس طرح کھا رہا تھا جیسے جگالی کر رہا ہو۔ اشفاق مجید وانی کے بارے میں اطلاع ہے کہ اس کا پورا گروپ مسلح ہو کر پرچموں کو جگہ جگہ سلامی دے رہا ہے۔ وہ کلاشنکوف استعمال کر رہے ہیں سر، اوور۔ ٹھیک ہے، تم اپنے آدمی لے کر چنار باغ سے نکلو اور دستگیر مسجد تک چلے جاؤ، اشوک پانڈے نے نقشے پر نظر ڈال کر کہا۔ وہاں دستگیر مسجد اور شیراز سینما والی سڑک کی ناکہ بندی کر لو۔ میرا خیال ہے کہ تقریب کار اسلحہ لے کر رین واڑی کی طرف سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ شیام سے کہو کہ وہ ڈل گیٹ پر ہی رہے۔ میں گوداما والے راستے کی ناکہ بندی کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں تاکہ یہ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد دہشت گرد فرار نہ ہو سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ پیک ٹریک کا راستہ اپنائیں گے۔ اس راستے پر پولیس کا زبردست پہرا لگا ہونا چاہیے، اوور اینڈ آل۔ پاکستان زندہ آباد! ہزاروں افراد نے زوبی کے زبردست نعرے کا جواب اتنے ہی جوش سے دیا۔ انہیں ابھی اطلاع ملی تھی کہ اشفاق مجید وانی ایک اہم سرکاری عمارت پر پاکستانی پرچم لہرانے کے بعد اسے ساتھیوں سمیت سلامی دے رہا ہے۔ یہ لوگ اشفاق کے زبردست مداح تھے، انہیں اس سے ملنے کی آرزو تھی، لیکن یہ ابھی تک پوری نہیں ہو سکی تھی۔ زوبی اور سکندر جس جلوس میں تھے وہ گاندھی پارک سے نیو سیکریٹریٹ کی طرف ہی جا رہا تھا، جہاں اشفاق مجید وانی کے گروپ نے سیکریٹریٹ کی عمارت سے ترنگا اتار کر سبز پاکستانی پرچم لہرا دیا تھا۔ وہ چلتے رہے، نعرے لگتے رہے، زوبی میرے ساتھ رہنا، سکندر نے دھیرے سے کہا۔ بھلا کیوں؟ فی الحال تو میں کشمیر کے ساتھ ہوں جناب، وہ شوق لہجے میں بولی۔ خوشی، مسرت اور جوش سے اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا، آنکھوں میں بہت چمک تھی اور پیشانی پر پسینے کی 2-3 بوندیں بھی لرز رہی تھی۔
میں بھی تو کشمیر ہوں زوبی جان۔ سکندر مسکرانے لگا۔ میرا ساتھ دو گی تو کشمیر بھی خوش ہوگا۔ ارے سنو، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ میرا خیال ہے کہ کچھ دیر بعد ہی یہاں دھکم پیل شروع ہو جائے گی اور وہ ہمیں نیو سیکریٹریٹ سے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیں گے۔ کم از کم آنسو گیس تو ضرور استعمال کی جائے گی۔ بس بھاگ دوڑ میں مجھ سے چپکی رہنا ورنہ راستے بھول جاؤ گی۔ نہیں سرکار، اب میں راستہ کبھی نہیں بھول سکتی، زوبی نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں فرزانہ یاد ہے نا؟ وہی جس کو ہم فرزی کہتے تھے، جس کو کراچی کے سمندر سے بڑا پیار تھا اور جو اخباروں کے کالم بہت شوق سے پڑھتی تھی۔ ہاں، کیا ہوا اسے؟ زوبی نے سکندر کے اس اچانک بدلے ہوئے موڈ پر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ راستہ بھول کر اب یہی واپس آ گئی ہے، کشمیر ہی میں ہے۔ اس کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ بمبئی کے سمندروں کے قریب بھی پھٹکنا نہیں چاہتی۔ تو گویا یاسر سے شادی ہو گئی؟ نہیں، سکندر نے جواب دیا۔ وہ کوئی انکشاف کرنا چاہتا تھا، مگر اسی لمبے جلوس کے اگلے حصے پر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ لوگ جواب میں پتھراؤ کرنے لگے۔ اس سے قبل کے باقاعدہ فساد شروع ہو جاتا، سکندر نے مائکرو فون جھپٹ لیا۔ وہ ہر قیمت پر لوگوں کو بچانا چاہتا تھا۔ دوستو سنو، اس نے چلا کر کہا، ہمیں ان سے لڑنا نہیں، ہم ان سے لڑیں گے جن کے ٹرک بھر بھر کر دہلی سے آ رہے ہیں۔ اپنی توانائی بچاؤ، ان پتھروں کو محفوظ کر لو۔ یہ راستہ بدلنے کی ضد کر رہے ہیں تو ان کی خوشی، مگر یہ ہمیں راستے سے بھٹکانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہمیں اپنی تقریب میں جانا ہے، اپنی راہ کھوٹی مت کرو۔ چلو دوسرے راستے سے چلتے ہیں، منزل تک پہنچنے کے ہزاروں راستے ہیں، منزل تک پہنچنے کے ہزاروں راستے کھلے ہیں۔ سکندر نے مائکرو فون واپس دیا تو رہنما جیپ سے ایک نیا ترانہ سنائی دینے لگا۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن، سکندر نے زوبی کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ ایک ہی پل میں سکندر کو چھوڑ کر ان پردہ دار خواتین سے جا ملی تھی، جن کا رخ اب ایک بار پھر گاندھی پارک کی طرف تھا، جہاں وہ یقیناً نمائش گراؤنڈ، امیر القدل اور حضوری باغ کے راستہ اسٹیڈیم تک پہنچنا چاہتی تھی۔ یہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ زور سے ترانے کا ساتھ دے رہی تھی۔ آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے، مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے، سامراجی خداؤں میں چھا جائیں گے، چھا جائیں گے۔ ساتھ ہے مرد و زن، سر سے باندھے کفن، ساتھیوں مجاہدوں، جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ اسی کے ساتھ تختہ الٹ جائے گا کہ فلک شگاف نعرے لگنے لگے، ترانے کی آواز دب گئی۔ اب ہر طرف دشمن کا تختہ الٹ جائے گا کہ نعرے گونجنے لگے۔ مجمع اچانک ہی بڑھ گیا تھا، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد روڈ کی طرف سے آنے والا جلوس بھی اس میں شامل ہونے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر طرف سر ہی سر ہوں، ہر زبان ایک ہی نعرہ لگا رہی تھی، آج دشمن کا تختہ الٹ جائے گا۔ سکندر نے ایک طویل سانس لے کر پوری قوت کے ساتھ نعروں کا جواب دینا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جلوس اب رہنماؤں کے قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ اسے اس کا اندازہ پہلے ہی تھا، لہٰذا اس نے اور اس کے ارد گرد موجود دوسرے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی جلوس کے آگے سیاست کے بند باندھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب اسے زوبی کی فکر نہ رہی تھی، وہ خود جذبات کے اس سیلاب میں شامل ہو گیا جو ترانے کی للکار نے پیدا کیا تھا۔ کسی نے میگا فون پر چلا کر کچھ کہا جو سکندر کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ آواز پہچان گیا۔ یہ آواز اس کے ایک ساتھی مراد کی تھی۔ سنو،
غور سے سنو، مراد کی آواز پھر سنائی دی۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ گلمرگ شاہراہ پر سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی پرچم لہرائے جا چکے ہیں۔ یہ پرچم اتارنے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستوں کی جو ٹولی سفیدوں کی طرف گئی تھی اسے مار بھگایا گیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ سری نگر پولیس یہاں ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، اپنے جذبات کا اظہار چاہتے ہیں۔ میں خبردار کرتا ہوں کہ اگر پولیس نے ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی تو اس کے بہت خوفناک نتائج بھگتیں گے۔ شاباش میرے شیر، سکندر نے زیر لب کہا۔ مراد کا لہجہ اتنا مؤثر تھا کہ مجمع میں ایک بار پھر جوش اوت کر آیا۔ لوگ اب زیادہ مستعدی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اسی لمحے بالکل سامنے والی عمارت پر پاکستانی پرچم لہرانے لگا۔ پھر تو فضا پاکستان کے نعروں سے لرزنے لگی۔ پرچم لہرانے والا صرف ایک تھا، اس کے چہرے پر نقاب تھا اور ہاتھ میں بندوق۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پرچم کی حفاظت کی جان کی بازی لگانے کا عزم کر کے آیا ہے۔ برادر، کسی نے سکندر کے شانے پر عقب سے ہاتھ رکھا تو وہ بہت تیزی سے پلٹ گیا۔ پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑتی چلی گئی۔ پرچم لہرانے والا کون ہے جانے برادر؟ سکندر نے ایک بار پھر پرچم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن کوئی مجاہد ہے اور بہت نڈر۔ پیچھے موجود سوپور کے ساتھی نے کہا۔ اسے گرفتاری سے بچانے کے لیے خاص طور پر سری نگر میں رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، کیونکہ اطلاع یہ تھی کہ سوپور پولیس ساقی کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے۔ ساقی کا اصل نام کسی کو معلوم نہیں تھا اور یہ بھی علم نہ تھا کہ اس کا نام ساقی کیوں پڑ گیا۔ وہ بنیادی طور پر ستمبر 1987 میں قائم ہونے والے 11 جماعتی اتحاد مسلم یونائٹڈ فرنٹ کا حامی تھا اور سید علی گیلانی کا خاص آدمی۔ لیکن یہ بات سب کو معلوم تھی کہ ساقی نے تحریک آزادی میں شریک کسی دوسری جماعت کو کبھی غیر نہیں سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہ JKLF کے ایک ساتھی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ 27 ستمبر 1986 کو جب یہ افواہ پھیلی کہ اسیر سید علی گیلانی سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ سری نگر میں وفات پا گئے تو پوری وادی میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ جلوس نکلنے تھے اور 2 نوجوان شہید ہو گئے تھے، لیکن یہ ساقی ہی تھا جس نے اسپتال میں گھس کر خبر نکالی کہ سید علی گیلانی زندہ ہے، اور یہ کہ ان کی وفات کی خبر محض اس لیے پھیلائی گئی تھی کہ حکام لوگوں کے رد عمل کا اظہار لگا سکیں، یہ اندازہ ہو سکے کہ اگر کسی مقبول لیڈر کو قتل کر دیا جائے تو رد عمل کتنا شدید ہو سکتا ہے۔ ساقی، سکندر، JKLF کا ہاشم اور پیپلز لیگ کا راجہ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے۔ قافلہ بڑھنے لگا، نعروں کے سوا اب کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک ہی قافلہ یوں رک گیا جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی ہو۔ کسی نے جلوس کے اگلے حصے پر ایک بہت بڑا بینر لہرا دیا تھا، آزادی یا موت۔ لوگ محض ایک لمحے تک ساکت رہے، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے یہ نعرہ قبول کر لیا۔ نعرے شروع ہو گئے، تاہم کچھ دیر بعد نعرے تھمنے لگے۔ اب حضوری باغ زیادہ دور نہ تھا۔ کتنا وقت ہے ساقی؟ سکندر نے دھیرے سے پوچھا۔ مزید 1 گھنٹہ۔ آگے چلو، تمہاری تقریر یہی ہونی ہے۔ مگر مجھ سے پہلے بھی تو کسی کا خطاب ہے۔ ہاں، احسن صاحب تقریر کریں گے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بڑے کھرے مقرر ہیں۔ تقریر سنو گے تو داد ضرور دو گے۔ ساقی نے تعریف کرنے میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کی۔ اب چاروں ساتھی جلوس سے ہٹ کر آگے چلنے لگے۔ انہیں ایک رہنما جیپ تک پہنچنے کے لیے بہت وقت لگ جاتا اگر ایک نوجوان جس کے چہرے پر سبز نقاب تھا ان کے لیے راستہ نہ بناتا۔ یہ عاصم تھا۔ چھت پر کون ہے برادر؟ سکندر نے عاصم سے پوچھا۔ اس کا اشارہ عمارت کی چھت پر پرچم کی حفاظت کرنے والے نوجوان کی طرف تھا۔ بلبل شاہ، عاصم نے مختصر سا جواب دیا، جسے سن کر سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ عاصم ٹیپو کی بات کر رہا ہے۔ ابھی وہ جیپ سے دور تھے کہ احسن صاحب کی تقریر شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر سکندر کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں کہ JKLF کے رہنما کی حفاظت اللہ ٹائیگرز کے نوجوان کر رہے تھے۔ 2 مخالف گروہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنے لگے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ انقلاب زیادہ دور نہیں،
ادھر احسن صاحب کی آواز عوام کے دلوں کو گرما رہی تھی۔ آج یہاں حب الوطنی کے جن جذبات کا اظہار کیا گیا ہے، انہوں نے مجھ جیسے بوڑھے کی لہو کی گردش تیز کر دی ہے۔ اس وقت میرے اندر ہیجان بپا ہے۔ آج ہر زندہ آدمی وطن کی طرف سے کچھ فرض عائد ہوتا ہے۔ میں بڈھا اور بزدل اور کمزور شخص اس فرض کو ادا کرنے کی قسم کھاتا ہوں۔ سکندر کی طرح ہر شخص تالیاں بجا رہا تھا، لیکن اگر ہم اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو ہمیں اس کو بچانا چاہیے۔ احسن نے کہا۔ سکندر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اور اگر ہم اسے بچانا چاہتے ہیں تو اس کی بہترین اور مناسب راہ بھی تلاش کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے جذبے مشلوں کی طرح ہے، سلگتے چناروں کی مانند۔ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سرگرمیوں یا تنظیم پر موقع پرستوں اور پرچی کی سیاست کرنے والوں کو قدم جمانے نہ دیں۔ سکندر نے سانس روک لی۔ ساقی زیر لب مسکرانے لگا۔ راجا نے اور دھیان سے سننا شروع کر دیا۔ احسن صاحب انتہائی متنازع مسئلے پر آ رہے تھے۔ ہم کسی رجت پسند کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ کشمیر کا مقدر اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ ہم گندم نما جو فروشوں کو بھی شکست دیں گے اور بھارت کے کاسا لیسوں کو بھی۔ جو لوگ اسمبلی کی سیاست کر رہے ہیں وہ دراصل ہتھیار ڈالنے کی بات کرتے ہیں۔ احسن صاحب کی تقریر ختم ہونے سے قبل سکندر کے ہاتھ میں ایک پرچی آ گئی۔ اس نے کاغذ کے لکھے کو دیکھا اور سب کچھ سمجھ گیا۔ یہ سید گیلانی کا پیغام تھا، جس نے ساقی کی جیب سے سکندر کے ہاتھ تک آنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اب تقریر کے لیے سکندر کی باری تھی۔ اسے امتیاز کے نام سے پکارا گیا۔ اس وقت سکندر عرف امتیاز کا خون ابل رہا تھا۔ اس نے چمکتی ہوئی بے خوف نظریں ہجوم کے سمندر پر جما دی، جس کا کوئی کنارہ، کوئی چھور نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیپ کے آس پاس کھڑے لوگ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہے تھے۔ احسن صاحب کی نظریں بھی اسی پر تھی، اور خود سکندر کو یوں لگ رہا تھا جیسے دور پرچم کے ساتھ کھڑا ٹیپو بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ دوستو، سکندر کی آواز ہوا کے دوش پر دور دور تک پہنچنے لگی۔ میں کسی تنظیم یا گروہ سے وابستہ نہیں ہوں۔ میں صرف کشمیر کا مرید ہوں، کشمیر کا بیٹا ہوں، کشمیر ہی میری شناخت ہے۔ کہیں دور سے اسی لمحے برسٹ کی آواز سنائی دی۔ کچھ ایسا لگا جیسے کسی نے سکندر کو سلامی دی ہو۔ اللہ ٹائیگرز کے چیف فیلڈ کمانڈر غازی الیاس کی نظریں اس پر پیوست ہو گئی۔ یہ بات طے ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اب اسمبلیوں میں حل نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کشمیر کے نام نہاد اسمبلی ہو یا جنرل اسمبلی۔ یہ سب ادارے بھارتی تسلط کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے، اور ہم انہیں مسترد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ مجمع میں بجلی سی دوڑ گئی۔ ساقی نے آنکھیں بند کر لی۔ راجا زور زور سے سر ہلانے لگا۔ نعرے لگنے لگے اور تالیاں بجنے لگی۔ یوں لگا تھا جیسے سکندر نے لوگوں کے دلوں کی بات کہہ دی ہو۔ احسن صاحب کی تقریر کے بعد اللہ ٹائیگرز والوں میں بے چینی کی جو لہر پیدا ہوئی تھی وہ سکندر کے ایک جملے نے ختم کر دی تھی۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا جنرل ضیاء الحق، نواز شریف ہوں یا بے نظیر بھٹو، قاضی حسین احمد ہوں یا مولانا شاہ احمد نورانی، سب ہمارے لیے قابل تکریم ہیں۔ وہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں۔ مجمع بے قابو ہونے لگا۔ سکندر لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ان کے دلوں کی باتیں کر رہا تھا۔ ادھر سید علی گیلانی ہوں یا فاروق رحمانی، امان اللہ خان ہوں یا شبیر احمد شاہ، عبد الغنی لون ہوں یا ان کے مخالف، یہ سب ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ لیکن ہمیں فاروق عبداللہ منظور نہیں، جی ایم شاہ منظور نہیں، گاندھی منظور نہیں، نہرو منظور نہیں۔ ہم انہیں مسترد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ نعروں نے ہر طرف لرزہ طاری کر دیا۔ مسترد، مسترد، مسترد کے نعرے بہت فلک شگاف تھے۔ مجھے سید علی گیلانی کی طرف سے جو پیغام ملا ہے وہ میرے پاس امانت ہے، اور یہ میں امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔
सिकंदर ने साकी का दिया हुआ पर्चा निकाल लिया। लोग इस तरह चुप हो गए जैसे कभी बोले ही ना हो। पैगाम यह है कि कश्मीरी मुसलमानों को इस बात का यकीन हो गया है कि आजादी और हक खुद इरादियत के लिए इनकी कोई आईनी जमहूरी कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए कि इन्हें बाहर सूरज जहाद का रास्ता इख्तियार करना होगा। लिहाजा मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नुमाइंदे जो मकबूजा असेंबली के रुकन हैं, इसी महीने इस साल रुकने से इस्तीफे दे रहे हैं। अल्लाह टाइगर्स के नौजवान इस तरह उछले और नाचे जैसे इन्हें कैद से आजादी मिल गई हो। जम्मू और कश्मीर पीपल्स लीग के हामियों ने जबरदस्त नारेबाजी की। वो तन्हा ना थे। जमात इस्लामी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमीयत अहले हदीस, महाज आजादी और JKLF के हामी भी इनके साथ थे। सिकंदर की तकरीर खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका तासुर बहुत गहरा था। लोगों को ऐसा लगा था जैसे इस एक नौजवान ने सबको मुत्तहिद कर दिया है। लाउड स्पीकर से अब नया तराना गूंज रहा था। शेरों का वो नारा गूंजा, आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। नौजवान यही गीत और तराने अलापते हुए स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ मुसल्लह भारतीय फौज के काफिले नेशनल हाईवे नंबर 1 के रास्ते जम्मू पहुंचकर बानेहाल की तरफ रवां दवां थे। मौत के सौदागर मौत की तरफ बढ़ रहे थे। ज़ुबी ने सिकंदर की पूरी तकरीर एक अजीब सी कैफियत में सुनी। इसके आगे आसिया अंदराबी थी और दाएं हाथ पर शहला। शहला के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत फतीन औरत है, कल्बों में रक्स करती है और लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाती है। लेकिन शहला आज बुर्के में थी। ये बात बहुत से लोगों को मालूम न थी कि शहला ने मादरे वतन की खातिर कुर्बानियां दी हैं और वो कितनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। तुम्हारा सिकंदर तो बहुत समझदार निकला ज़ुबी, शहला ने सरगोशी की। हाँ, मेरा सिकंदर जो हुआ। ज़ुबी का लहजा मुसर्रत से लर्ज रहा था। इसके चेहरे पर हया थी और आंखों से मोहब्बत के सोते फूट रहे थे। वो चलते रहे, तभी अचानक इल्म हुआ कि स्टेडियम में तिल धरने की जगह नहीं और ये कि वो मजीद आगे नहीं जा सकते। शहला रो पड़ी। वो अंदर का मंजर देखने से मायूस हो गई। ज़ुबी ने सर झुका लिया, लेकिन अंदराबी बहुत तेजी से एक तरफ चली गई, जबकि खवातीन वहीं बैठने लगी। स्टेडियम के अंदर क्या हो रहा था किसी को फिलहाल खबर ना थी, लेकिन सिकंदर, साकी और राजा ने बहुत फुर्ती से वो काम कर डाला जिसकी तवक्को भी ना थी। उन्होंने एक लाउड स्पीकर के जरिए अंदर का हाल कमेंट्री के अंदाज में नशर करना शुरू कर दिया। लेफ्टिनेंट दानिश के चेहरे पर बड़ा जलाल था। इसकी सब मशीन गन कंधे पर थी और हाथ में चमकती हुई ब्रहना शमशीर। इसकी दाएं तरफ गाजी इलियास और आमिर जमील थे, बाईं तरफ अहमद हसन और टीपू। दानिश के सिवा सब निकाब पोश थे। 10 जवान इस बांस के सामने खड़े थे जिस पर परचम लहराया जाने वाला था, और 70-80 जवान स्टेडियम के हर गोशे पर नजर रखे हुए थे। एक और निकाब पोश इनसे हटकर खड़ा हुआ था। ये इशफाक मजीद वानी था, श्रीनगर का सुकून, चीते का जिगर रखने वाला। अचानक किसी तरफ से हवाई फायर हुआ। ये सिग्नल था। इसके साथ ही पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू किया गया। हजारों अफराद एक जुबान होकर तराना गा रहे थे। हर तरफ अजीब कैफियत थी। आंखें अश्कबार थी, चेहरे सुर्ख और मुट्ठियां भिजी हुई। सब्ज हिलाली परचम आहिस्ता आहिस्ता पोटली की शक्ल में बुलंद हुआ और फिर बांस के बिल्कुल ऊपर पहुंचकर इस तरह खुला कि गुलाब की सैकड़ों पत्तियां दूर दूर तक बिखरती चली गई। दानिश की ललकार पर सलामी शुरू हुई। सांवला सलोना दानिश पूरे फौजी अंदाज में तलवार बुलंद किए परचम के सामने से गुजरा और फिर 10 जवानों ने सलामी देने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ गन के 150 राउंड फायर किए गए।